ملک کی معاشی صورتحال اور شام، عراق اور یمن میں حکومت کے فوجی اقدامات کے خلاف گزشتہ ہفتے ایران میں شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران اب تک سینکڑوں لوگ حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں گزشتہ کچھ دنوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے یہ بظاہر خطرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک موقع میں تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبھی مظاہرین دوسرے ملکوں کے کہنے پر باہر نکلے ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں، لیکن ان میں کچھ لوگوں کے معاشی مسائل سمیت بہت سی دیگر مشکلات بھی ہیں۔ ایران میں نیوز میڈیا کی کوریج پر کڑی نگرانی ہے، لیکن وائس آف امریکہ کی فارسی سروس نے ٹویٹر پر پوسٹ ہونے والی ان ویڈیوز کے مستند ہونے کی تصدیق کی۔ لوگ حقیقت میں اقتصادی، سیاسی بدعنوانی اور بد انتظامی کی صورتحال پر بہت زیادہ برہم ہیں، اور یہی انتہا پسندی کی وجوہات ہیں جو ہم ان مظاہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشدد جاری رہے گا۔ ابتدائی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ کشیدگی کی وجہ ایندھن اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، لیکن بہت سے ایرانی کہتے ہیں کہ وجوہات اس سے بڑھ کر ہیں۔ آپ بوڑھے لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہے، اب ہم جوان لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے پارلیمانی لیڈروں سے خطاب میں صدر حسن روحانی نے امریکہ، اسرائیل اور خاص طور پر سعودی عرب پر ملک میں کشیدگی پیدا کرنے کے الزامات عائد کیے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی لیڈر کے بیان کا جواب دیتے ہوئے اپنے نئے سال کی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران کی حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ ایک عام ایرانی خوراک، آزادی اور حقوق کا بھوکا ہے۔ یہ ایران میں تبدیلی کا وقت ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں بھی ایران نژاد امریکیوں کی جانب سے ایرانی مظاہرین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو، VOA، واشنگٹن۔